بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورتی سے نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ ویئر ہاؤس میں تناؤ بھری فضا قائم تھی۔ 2 کرسیوں پر آمنے سامنے وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ ماہر کا موبائل بج رہا تھا اور عالیان کی چمکدار آنکھیں اس پہ جمی تھی۔ فون اٹھاؤ، ماہر نے اس پر سے نگاہ ہٹائے بغیر موبائل کان سے لگایا۔ ماہر دوسری جانب چنگیز کا سانس پھولا ہوا تھا۔ پستہ بلڈنگ میں ماہر بنا پلک جھپکائے عالیان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ پستہ بلڈنگ میں ہے، وہ ہمیں مل گیا ہے، مالا کا بیٹا ہمیں مل گیا ہے۔ خوشی، جوش، حیرت، بہت کچھ تھا چنگیز کی آواز میں۔ وہ جیسے چلا رہا تھا۔ ماہر کے سینے میں دبی سانس خارج ہوئی، البتہ تاثرات نہیں بدلے۔ دھیرے سے موبائل نیچے کر دیا۔ مل گیا بچہ، ہے نا؟ عالیان غور سے اس کی آنکھیں پڑھ رہا تھا۔ ہاں مل گیا۔ عالیان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ تشویش بھری سانس لے کر پیچھے ہوا۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو نگاہیں دائیں بائیں گھمائے۔ میں جاؤں، ایگزام کی تیاری کرنی ہے، بلکہ سادگی سے جھپکائی۔ تم نے پہلے فیروزی کیوں کہا؟ ماہر کے چہرے پہ کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا سوائے سوال کے۔ میں نے فسٹک کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ اگر مجھے سننے میں غلطی ہوئی تھی تو جب میں پولیس کو کال کر کے فیروزی بلڈنگ کہہ رہا تھا تو تم نے مجھے ٹوکا کیوں نہیں؟ تم دور جا کے بات کر رہے تھے، مجھے نہیں سنائی دیا۔ میں نے پستہ ہی کہا تھا۔ ماہر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایڑیوں پہ گھوما۔ پیچھے ہاتھ باندھے اس کا ایک آدمی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، کسی مجسمے کی طرح۔ اس لڑکے نے کیا کہا تھا؟ ماہر اس مجسمے کے ساتھ رکا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجسمے نے ایک نظر ماہر کو دیکھا، دوسری عالیان پہ ڈالی۔ سر، اس نے پہلی دفعہ بھی پستہ ہی کہا تھا۔ عالیان سے نگاہ ہٹائے بغیر وہ بولا تھا۔ ماہر نے چونک کے پیچھے دیکھا۔ عالیان چمکتی مسکراتی آنکھوں سے اس کے آدمی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا عجیب سا، غیر آرام دہ سا، جو کسی چیونٹی کی طرح ماہر فرید کی کمر پہ رینگنے لگا تھا۔ اس کی گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہونے لگے۔ ماہر بھی، اب آپ اونچا سننے لگ گئے ہیں۔ ماہر چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھے گیا، بغض سے، ملامت سے اور الجھن سے۔ پھر ابرو سے اشارہ کیا۔ اس اشارے کی دیر تھی کہ 2 لوگ فوراً آگے بڑھے اور عالیان سدھان کی وائرز کاٹنے لگے۔ عالیان کی کلائیاں آزاد ہوئی تو اس نے ان کو دائیں بائیں موڑ کے ریلیکس کیا، پھر کالر چٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مسکرا کے ماہر کو دیکھا۔ کیا واقعی میرا گردہ بیچنے والے تھے؟ دوبارہ اگر تم نے اس بچے کی جانب دیکھا تو جان جاؤ گے کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ عالیان ہلکا سا ہنس دیا۔ میں نے بچے کو آزاد کر دیا، دوبارہ اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا۔ مالا سے کہیے گا اس کا بیٹا محفوظ ہے، کوئی اسے اغوا نہیں کرے گا، وہ ریلیکس کر سکتی ہے۔ کیا تم اس کے سوا کسی بچے کو بھی اغوا نہیں کرو گے؟ میں بچے اغوا نہیں کرتا، نگینہ بیگم کرتی تھی، تم کیوں نہیں؟ عالیان اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرائے گیا، بولا کچھ نہیں۔ نگینہ بچوں کا کیا کرتی تھی؟ جواباً عالیان نے اس شخص کو دیکھا جس نے پستہ کہنے کی گواہی دی تھی اور انگلیوں سے ہوا میں لکھنے کا اشارہ کیا۔ پین؟ وہ کسی معمول کی طرح آگے بڑھا اور ایک پین عالیان کو تھمایا۔ عالیان نے جیب سے ایک کارڈ نکالا، کسی ڈرائی کلینر کا کارڈ، جو جیسے یوں ہی کسی نے اسے دے دیا ہو اور جیب میں رہ گیا۔ میز پر کارڈ رکھا، جھکا اور اس کی پوچھ پر چند الفاظ گھسیٹے، پھر سیدھا ہو کے ماہر کے قریب آیا۔ میرا نمبر، کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ وہ کارڈ ماہر کے فرنٹ پاکٹ میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا تو ماہر نے تیزی سے ہاتھ اٹھایا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ تمام۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے، پھر کارڈ میز پر رکھا اور ماتھے تک لے جا کر انگلیوں سے سلام کیا۔ اب وہ سیٹی بجاتا داخلی دروازے کی جانب جا رہا تھا۔ ماہر فرید نے ایک نظر وہاں کھڑے تمام افراد کو دیکھا۔ کیا اسے ہر ایک سے پوچھنا چاہیے کہ عالیان نے فیروزی کہا تھا یا پستہ؟ کیا ایسا کر کے وہ اپنی بےعزتی کروائے گا؟ یا کیا عالیان نے اس کے کارڈ پہ اپنا سحر کر دیا تھا جس کے باعث وہ اس کا معمول بن گیا تھا؟ جیسے کاٹن کینڈی بیچنے والے نے بتایا تھا کہ ایک منٹ، کیا بتایا تھا اس نے؟ ماہر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس دن جب وہ اور مالا اس کا کاٹن کینڈی والے بوڑھے کے پاس گئے تھے تو اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ وہ بیربل کی شادی کا سوچ کے اپسٹ تھا۔ کاٹن کینڈی والا بوڑھا کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی بیٹی اس کو روک رہی تھی۔ اسے ٹکڑوں میں یاد تھا
اس نے کہا تھا کہ اس سنہرے بالوں والے نوجوان نے جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے لبوں پہ انگلی رکھ کے اس کی قوت گواہی چھین لی تھی، اور مالا نے کہا تھا کہ او مالا۔ اسے یاد آیا، وہ تیزی سے آگے بڑھا، اسے مالا کے پاس جانا تھا، بلکہ مالا کو بدر کے پاس لے کر جانا تھا۔ پھر وہ رکا، میز پر رکھا کارڈ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس پر لکھے نمبرز ایک دعوت دے رہے تھے۔ ماہر نے کارڈ اٹھایا اور بریسٹ پاکٹ میں ڈال لیا۔ وہ جیسے کوئی سلگتا ہوا انگارہ تھا، اس کی تپش اسے اپنے سینے پہ دل کے قریب محسوس ہوئی تھی۔ وہ اونچی آواز میں اپنے آدمیوں کو وہ سب سمیٹنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ البتہ دور اندر کسی نے ماہر فرید سے سرگوشی کی، اس کارڈ کو وہ یہیں پڑا رہنے دے، اس کو نہ اٹھائے، اس راستے کو بند رکھے جو کسی پینڈورا باکس کو کھولنے کے مترادف تھا۔ اپنے تجسس کو چھوڑ دے، لیکن وہ اس انگارے کو کوٹ کی جیب میں ڈالے آگے بڑھ گیا۔ ماہر فرید کو اپنے جواب ہمیشہ چاہیے ہوتے تھے۔ اس شہر پیر بلد کی لیگوز جیسی عمارتوں کے گرد بہت سے رنگ بکھرے تھے جو ان عمارتوں کے نہیں تھے۔ پولیس کی کارز جو پستہ رنگ عمارت کے سامنے کھڑی تھی سفید رنگ کی تھی اور ان پر نیلے رنگ سے پولیس لکھا تھا۔ کارز کی سرخ بتیاں جل بجھ رہی تھی۔ ماہر فرید کے لمبے کوٹ کا رنگ سرمئی تھا اور اس وقت وہ پستہ رنگ عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ سامنے ایک سفید ایمبولینس کی کھلی پشت دکھائی دیتی تھی۔ چنگیز نیلی سلیو لیس جیکٹ پہنے پیرامیڈک سے کچھ کہہ رہا تھا اور ایمبولینس کے دہانے پر ایک ننھا بچہ کمبل لپیٹے بیٹھا تھا۔ کمبل کا رنگ نیلا اور سرخ تھا اور اس بچے کے بالوں کا رنگ بھورا مائل۔ ماہر کی نظریں اس کے جھکے سر پہ جم گئی۔ بچے کے کندھے پر چنگیز کا حفاظتی ہاتھ جمع تھا۔ ساتھ کھڑی پیرامیڈک اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، کسی بات پہ چہرہ اٹھایا اور خاتون پیرامیڈک کو دیکھا تو ماہر دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھیں کسی ہلکے رنگ کی تھیں اور پھولے پھولے گال گندمی مائل۔ مالا اور زیاد کی رنگت کے درمیان کا رنگ۔ چنگیز نے ماہر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ بچے کو وہیں چھوڑ کے ماہر کی جانب آیا۔ وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن ماہر فرید اس کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا جس نے سر واپس جھکا لیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، جیسے کمبل کے باوجود سردی سے ٹھٹھر رہا، سرمئی سردی سے جس میں بلد کا کوئی رنگ شامل نہ تھا۔ ماہر، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ماہر نے چونک کے دیکھا۔ چنگیز اس کے شانے کو ہلا کے بولا تھا۔ اس نے بدقت توجہ دینے کی کوشش کی۔ اغوا کار تب تک بھاگ چکے تھے کیونکہ ہم پہلے غلط عمارت میں چلے گئے۔ تم نے پہلے فیروزی کیوں کہا؟ اس لڑکے نے کہا تھا فیروزی، پھر اس نے کہا فسٹک، پستہ۔ چنگیز نے تعجب سے اسے دیکھا۔ فیروزی اور فسٹک؟ پھر ہلکے سے کندھے جھکائے۔ یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں، کیا تمہیں سننے میں غلطی ہوئی تھی؟ ماہر نے گردن اٹھا کے پستہ رنگ عمارت کو دیکھا اور پھر ساتھ کھڑی فیروزی عمارت کو، جس کی بالائی ترین بالکنی میں ایک مرد اور عورت کھڑے برہمی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ یقیناً ان کے اپارٹمنٹ پہ پولیس نے پہلا چھاپا مارا تھا۔ ویسے وہ عجیب قریبی سا لڑکا تھا، میں دوبارہ کبھی اس کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا، لیکن تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے ہم اغوا کاروں کو نہیں پکڑ سکے۔ چنگیز نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ ماہر کی اٹھی گردن ابھی تک فیروزی عمارت کی بالائی منزل کو دیکھ رہی تھی۔ یا شاید وہ اغوا کاروں کو بھاگنے کا موقع دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فیروزی کہا۔ چنگیز خود سے تبصرہ کیے جا رہا تھا۔ اس کی عدم توجہی کے باعث گہری سانس لی۔ کہا نا، میں دوبارہ کبھی اس نوجوان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تمہارے خیال میں اپنی خوشی سے اس کے ساتھ اس ویئر ہاؤس میں بیٹھا تھا اور چنگیز نے دونوں ہاتھ فوراً اٹھا دیے۔ میں نہیں سننا چاہتا، میں نہیں جاننا چاہتا۔ میں رپورٹ میں یہی لکھوں گا کہ یہ ایک گمنام ٹپ تھی۔ آنکھوں میں اس کو گھورا۔ ماہر اچھا کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اب کی نکھیوں سے اسے فیروزی عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بالکل پستہ رنگ عمارت کی جتنی اونچی تھی۔ اپارٹمنٹس کی تقسیم بھی انہی کے برابر تھی، لیکن دونوں عمارتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ فیروزی عمارت سے کوئی جست لگا کر پستہ عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران بلد کے آسمان پہ پھیلے بادلوں اور ان کے کناروں سے جھانکتے سورج نے کئی رنگ بدلے، یہاں تک کہ ماہر نے ایک زرد ٹیکسی کو وہاں رکتے دیکھا جو پولیس کی کارز کے باعث قدرے دور ٹھہری گئی تھی۔ ماہر پستہ عمارت کے داخلی زینوں پر بیٹھا تھا۔ وہ ایمبولینس کے کھلے دہانے پر بیٹھے بچے کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس زرد کیب کو دیکھ رہا تھا جس سے وہ نکل رہی تھی، سر پر ٹوپی پہنے جس سے بال نکل کے باہر کو اڑ رہے تھے۔ وہ قدرے الجھی ہوئی اور حیران تھی۔ ماہر اس کو دیکھے گیا۔ وہ شاید کرایہ دینا بھول گئی تھی، تبھی ٹیکسی والے نے اس کو واپس بلایا۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پلٹی، بازو لمبا کر کے کار ٹیپ کیا۔ ٹیکسی والا اس دوران دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے مسلسل آل فال بولتا جا رہا تھا۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فسٹک کہا تھا۔ تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔
گاڑیوں کی قطار کے ساتھ کھڑی مالا کے چہرے پہ اس وقت بہت سے رنگ تھے، حیرانی کے رنگ اور چنبے کے رنگ۔ ماہر کی نظر اس کے بھورے بوٹس پہ جمی تھی، جو چھوٹے قدموں کی صورت سڑک پر آگے کو بڑھ رہے تھے۔ وہ جیسے کسی پل صراط پہ چلتی جا رہی تھی۔ سہج سہج کے خوف سے اس کی نگاہ ماہر پہ نہیں پڑی، اس کی نگاہ ایمبولینس پہ پڑی۔ شاید چنگیز اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں اس کو وہاں بلا رہا تھا، بازو لمبا کر کے اسے ہلاتا۔ ماہر کی نگاہ واپس اس کے چہرے تک آئی۔ وہ بھی سڑک کے ٹھہر گئی تھی۔ دائیں بائیں چلتے راہگیر جو پولیس کی کارز کے باعث کوفت کا شکار ہو رہے تھے، قہوہ خانوں کے کھلے فرنٹس میں بیٹھے لوگ جو دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے، اور ہمسایہ عمارتوں کی بالکنیوں سے لٹکتی عورتیں جو ایک دوسرے سے یا فون پہ مسلسل ادھر ادھر اس واقعے کی رپورٹ دیے جا رہی تھی۔ ان سب سے بے نیاز وہ ٹوپی والی لڑکی بس سڑک کے رک گئی۔ اس کی نگاہیں ایمبولینس کے دہانے پر بیٹھے سر جھکائے بچے پہ تھی۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فسٹی کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ماہر اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اس کی سبز آنکھیں ڈھلتی دھوپ سے نارنجی ہو رہی تھی۔ پہلے ان میں شوق ابھرا، پھر بے یقینی، لیکن کوئی آنسو نہیں اترا۔ وہ بس حیران تھی، ٹکر ٹکر چنگیز کا چہرہ دیکھتی، پھر اس بچے کو۔ اس نے شاید کئی دفعہ یہ منظر تصور کیا تھا، اتنا زیادہ کہ اس کا ذہن تخیل اور حقیقت میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر اس کے بھورے بوٹ قدم قدم آگے بڑھنے لگے۔ وہ ایمبولینس کے دہانے تک آئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی، کمبل میں لپٹے بچے نے چہرہ اٹھایا۔ اگلے لمحے وہ بچہ فوراً سے اپنے بازو اپنی ماں کی گردن کے گرد پھیلا کے اس سے لگ گیا تھا، جیسے خوف زدہ ہو یا جیسے اسے سرمئی ٹھنڈ لگی ہوئی ہو۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فسٹک کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ کافی دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھا، دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے قریب آ رکا۔ وہ ابھی تک زمین پر گھٹنے لگائے بیٹھی اپنے بیٹے کو گلے سے لگائے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ شاید وہ کہہ رہی تھی اٹس اوکے، اٹس اوکے۔ شاید وہ کچھ پوچھ رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ ان آنسوؤں میں بلد کی کسی رنگین عمارت کا عکس دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ بالکل شفاف تھے، بے رنگ آنسو۔ پھر اس نے بھیگی آنکھیں کھولی، گردن اٹھائی، پہلی نگاہ ماہر پہ پڑی۔ وہ گیلے چہرے کے ساتھ مسکرائے۔ ماہر بدقت مسکرایا، سر کو خم دیا جیسے اسے کچھ بھی کہنے سے منع کر رہا ہو، پھر گردن اٹھا کے دوبارہ سے اس عمارت کو دیکھا، پستر رنگ کو نہیں بلکہ فیروزی عمارت کو۔ میں نے فیروزی نہیں کہا، میں نے فسٹک کہا تھا، تمہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ماہر بے نے کہا تھا کہ وہ آپ کے بیٹے کو ڈھونڈ دیں گے، انہوں نے آپ کے بیٹے کو ڈھونڈ دیا ہے، چنگیز خوشگوار لہجے میں مالا سے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی جواب میں کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ماہر ابھی تک اسی فیروزی عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ مالا پیرامیڈک کے ساتھ کھڑی اپنے بیٹے کا کمبل اتارتے ہوئے اس کو کچھ ہدایات دے رہی تھی، ساتھ ہی ہتھیلی کے بت سے وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ایسے میں چنگیز اس کے ساتھ آن کھڑا ہوا۔ وہ دونوں اب ایمبولینس کے دوسرے سرے پہ تھے، مالا سے دور۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا ماہر، تم نے اس کو اس کا بچہ لوٹا دیا، اب وہ بچہ محفوظ ہے اور بہت جلد وہ اپنے ملک واپس جا سکیں گے۔ ماہر نے میں سر ہلایا، گردن فیروزی عمارت کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے زیاد سلطان کا، تو وہ بھی جلد یہاں سے چلا جائے گا۔ ماہر فری نے چونک کر اسے دیکھا۔ چنگیز نے پلکیں جھکا کے اٹھائی، جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ جانتا ہے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کیونکہ جس کے ساتھ وہ اسائنمنٹ کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسائنمنٹ کی مدت 2 ماہ طے ہوئی تھی، اور زیاد سلطان جس روز مالا سے پہلی دفعہ ملا تھا، اس بات کو 1.5 ماہ گزر چکا ہے۔ اس سے زیادہ وہ یہاں رہ نہیں سکے گا، کیونکہ اسے حکومت کے سامنے اپنا کلین ریکارڈ ثابت کرنا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب چنگیز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تم کچھ دن کے لیے کام سے چھٹی کر لو، اپنی قرمزی عمارت کو ذہن سے نکالو۔ اور چنگیز نے کی نکیوں سے اس طرف اشارہ کیا جہاں وہ پھر سے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس ننھے بچے سے کوئی بات کر رہی تھی، اور وہ بچہ جواب میں بالکل خاموش تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، نہ وہ رو رہا تھا۔ اور ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، کیونکہ اس وقت ان کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ ماہر نے واپس گردن اسی فیروزی عمارت کی جانب موڑی تو چنگیز نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر چہرے پہ بدمزگی پھیلی۔ ہو سکتا ہے تمہیں واقعی سننے میں غلطی ہوئی ہو، آلیان نے فسٹک ہی کہا ہو اور تمہیں فیروزی لگا ہو۔ ہر بات کے پیچھے پہیلی نہیں ہوتی۔ اب جب سب درست ہونے جا رہا ہے تو اپنے دماغ کو کسی نئی گتھی کو سلجھانے کی طرف لگانے کے بجائے اپنے حال پہ غور کرو۔ یہ میرا ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں مشورہ ہے۔ نہ فیروزی اور فسٹک ایک جیسے الفاظ ہیں اور نہ یہ عمارتیں ایک جیسی ہیں۔ اس نے فیروزی کہا تھا، مجھے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ وہ چنگیز کی آنکھوں میں دیکھ کے اسے یقین سے بولا تھا جو اس کے اندر قدم جمائے بیٹھا تھا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے غلط عمارت کیوں بتائی چنگیز بے، سوال یہ ہے کہ میں نے اس کا پہلی دفعہ میں یقین کیوں کیا۔
اس نے ایک آخری نگاہ فیروزی عمارت پہ ڈالی۔ سورج اب ڈوب رہا تھا اور جامنی اندھیرا ہر طرف پھیلنے کو بےتاب تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عمارت بھی اپنے سارے اسرار اپنے اندر دبائے اس اندھیرے میں ڈوب جائے گی، لیکن وہ اس پہیلی کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا تھا اس نے کیا سنا تھا، کچھ تھا اس فیروزی عمارت میں، کچھ ایسا جو اسے کھوجنا تھا۔ ایک ہفتے بعد ہوٹل سویٹ میں تازہ قاسم پتی پھولوں کی مہک تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور باہر پھیلے منظر نامے میں مسجدوں کے مینار اور دور بہتا بوسفورس کا پانی نمایاں تھا۔ کھڑکی کے ساتھ کبیرہ سعدان کھڑی تھی، ایسے کہ سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا، سر پر اونی ٹوپی تھی اور انگلیاں اضطراب سے مروڑتی موبائل اسکرین کو تیزی سے اسکرول کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد انگلی رکی، ابرو ناپسندیدگی سے اکٹھے ہوئے۔ اسکرین پہ ایک تصویر رکی ہوئی دکھائی دی، مابینہ کا انسٹاگرام، 2 بچوں کے ننھے ننھے ہاتھ اور ان دونوں میں ایک ایک انگلی جو یقیناً مابینہ کی تھی۔ مابینہ نظر سے بچنے کے لیے اب اپنے بچوں کے چہروں کی تصویر نہیں لگاتی تھی، لیکن وہ ہاتھ کافی تھے۔ ایک لاوا سا کبیرہ سعدان کے سینے میں اٹھنے لگا، اتنا شدید کہ جیسے ان کے سارے جسم کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ انہوں نے مٹھی بھینچ کے اپنے سینے پر رکھی، گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن آنکھیں بھری آئی۔ پچھلی رات مسکارا ٹھیک سے اتارا نہ تھا، سو جیسے ہی آنکھوں میں پانی آیا، حلقوں والی جگہ مزید سیاہ ہوتی گئی۔ انہوں نے فون زور سے صوفے پر مارا اور پھر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسی وقت موبائل کی ٹرن ٹرن اتنے زور سے بجی کہ وہ ڈر کے اچھلی۔ تیزی سے فون اٹھایا، اسکرین پہ بلاک نمبر لکھا آ رہا تھا۔ ان کے دل نے ایک دھڑکن مس کی، انگلیوں پہ لگا سیاہ پانی اسکرین پہ بھی لگ گیا، لیکن انہیں پرواہ نہ تھی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں چند ایک دفعہ اس نمبر سے کال آئی تھی۔ انہوں نے 2-3 دفعہ ہیلو ہیلو کہا، لیکن کال کرنے والے نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ کال کاٹ دیتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پولیس کے بتائے گئے اس پتے پہ جہاں آلیان رہتا تھا وہ کئی دفعہ گئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ مالا کے بچے کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد سے آلیان کا کچھ پتہ نہیں تھا، نہ وہ اس یونیورسٹی میں آتا تھا جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا، نہ وہ اس ایگزام میں شریک ہوا تھا جس کا وہ ڈھنڈورا پیٹتا رہا تھا۔ وہ یوں غائب ہو گیا تھا جیسے جنات ہو جاتے ہیں۔ موبائل اسکرین ابھی تک زور زور سے بج رہی تھی۔ کبیرہ بیگم نے بھیگی انگلی سے اسکرین کا بٹن دبایا۔ دوسری جانب خاموشی تھی، اس دفعہ وہ بھی خاموش رہنا چاہتی تھی، لیکن چند لمحے سے زیادہ ایسا ہو نہ سکا۔ میں جانتی ہوں یہ تم ہو، ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی، بس یہ نہیں جانتی کہ جب بات نہیں کرنی تو کال کیوں کرتے ہو، جب نہیں چاہتے کہ تمہیں ڈھونڈا جائے تو اپنا پتہ کیوں بتاتے ہو۔ انہیں شک گزرا کہ دوسری جانب سانس لینے کی آواز آئی ہے، پہلے یہ بھی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے پھر سے آنسو رگڑے۔ آلیان، میرے بیٹے، تمہیں ایک دفعہ بیٹھ کے میری بات طرف کی کہانی سننی چاہیے۔ میں نہیں جانتی اس نگینہ نے تمہیں کیسے برین واش کیا تھا، اور میں تمہارے ذہن میں اس کی یاد کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید وہ مجھ سے بہتر ماں ثابت ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی چیز اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا تم مجھے ایک چانس دے سکتے ہو؟ دوسری جانب مکمل خاموشی تھی، البتہ سانس لینے کی آواز ویسی ہی تھی۔ میں نے سنا ہے تم نے مالا کے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم میں سے کوئی تم سے رابطہ کرے، لیکن پھر بھی تم مجھے کال کرتے ہو کیونکہ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ تمہیں میری طرف کھینچتا رہے گا۔ کیا تم ایک دفعہ اس خون کی سن سکتے ہو؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ آج شام آپ کے ہوٹل کے باہر بینچ پہ، اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کبیرہ سعدان دھک سے رہ گئی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی مگر اس لہجے کو نہیں۔ یہ لہجہ بے رخی اور کھردرے پن سے بھرا ہوا نہیں تھا، سرد اور لا تعلق بھی نہیں، بلکہ اس لہجے میں انہیں کوئی جذبہ محسوس ہوا تھا، بے چینی، کپکپاہٹ، خون کی کشش۔ وہ مسکارے سے لتھڑی، بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ آلیان کی شام کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتی تھی ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ ساری دوپہر اور ساری شام ہوٹل کے باہر سردی میں بینچ پر بیٹھنے کو تیار تھی۔ وہ ضرور ان سے ملنے آئے گا، کئی برس بعد ان کا بیٹا ان سے ملنے آئے گا۔ شام جامنی اندھیرے کی صورت سریار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ پھیل رہی تھی۔ سڑک کنارے بندی کشتیوں کے رنگ برنگے کمکمے اندھیرا ہوتے ہی جھلملانے لگتے، اور ان میں بیٹھے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قہوے کے دوڑ چلنے لگتے۔ ایسے میں اگر کشتی میں بیٹھا کوئی فرد گردن اٹھا کے اوپر دیکھتا تو اسے 2 بالکنیوں روشن دکھائی دیتی۔ مالا کی بالکنی کا بلب جل رہا تھا،
البتہ وہ خالی تھی۔ شیشے کے دروازے سے اندر جھانکو تو وہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی کینچی سے ایک پودے کے مرجھائے پتے کاٹ رہی تھی۔ بار بار نگاہ اٹھا کے صوفے پر کروٹ کے بل سوئی بچے پہ ڈال لیتی جس کے سر پر ٹوپی تھی اور اس نے 2 کمبل اوڑھ رکھے تھے۔ ہر نگاہ کے ساتھ وہ مسکرا دیتی اور واپس اس پودے کی جانب متوجہ ہو جاتی جس کو اس نے دوسرے پودوں کی طرح گزشتہ 1 ہفتے سے مسلسل نظر انداز کیا تھا۔ یہ 1 ہفتہ عجیب یقینی میں گزرا تھا۔ بدر کے واپس آتے ہی چند گھنٹے تک تو اسے یقین نہیں آیا کہ وہ آ چکا ہے اور وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ زندہ ہوگا، لیکن دور اندر وہ خوف کسی تلوار کی طرح سر پہ منڈلاتا رہتا تھا کہ شاید وہ غلط ہو۔ اور اب جب بدر گھر آیا تو پہلا دن وہ ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی۔ بس حیرت تھی۔ گم آہستہ آہستہ ذہن نے اس سب کو پروسیس کیا، لیکن خوشی کے بجائے جو پہلا احساس اسے ہوا وہ خوف تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہی خوف کندھوں پر کسی پرندے کے پنجوں کی طرح دباؤ دینے لگا۔ اگر عالیان نے دوبارہ اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا، اب کی بار وہ کیا کرے گی؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کے باہر ماہر کا گارڈ موجود تھا اور بلڈنگ کے باہر چنگیز کے 2 پولیس اہلکار۔ ہر ایک نے اس کو تسلی دلائی تھی کہ اب وہ بچے کو دوبارہ اغوا نہیں کرے گا۔ 2-3 دن کے بعد وہ جیسے نارمل ہونے لگی۔ اسے بالآخر یقین آنے لگا تھا کہ اب زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، لیکن بدر کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس سے 1 ہفتے میں صرف وہ پودے نہیں تھے جن کی طرف وہ توجہ نہیں دے سکی تھی اور وہ مرجھانے لگے تھے۔ ماہر فرید بھی اس کے دھیان سے اوجھل تھا۔ مالا نے پودے کا جار کاؤنٹر ٹاپ پر رکھا اور اس صوفے تک آئی۔ احتیاط سے اس کے کنارے بیٹھی بند آنکھوں سے سویا بدر ہلکا سا کسمسایا۔ مالا کا دل زور سے دھڑکا، کہیں وہ اٹھ نہ جائے، لیکن وہ سوتا رہا۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ بدر ٹھیک تھا، اس کی صحت اچھی تھی، مگر وہ بولتا نہیں تھا۔ ایک امید سی تھی کہ شاید جب وہ واپس آئے گا تو بولنے لگے گا، لیکن وہ ویسا ہی تھا، لمبا ہو گیا تھا، بالوں کا رنگ قدرے گہرا ہو گیا تھا۔ بظاہر بدر ویسا ہی تھا، لیکن کچھ تھا جو بدل گیا تھا۔ کیا یہ ان دونوں کے درمیان گزرا وقت تھا یا کیا وہ ایک چینجلنگ تھا؟ مالا نے جھرجھری لی، جیسے ذہن میں آئے منفی خیالات کو جھٹکا۔ وہ اس کا بیٹا ہی تھا۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی یا جادو اس کے بچے کو کسی دوسرے بچے کی صورت میں لا کے اس کے سامنے نہیں کھڑا کر سکتا تھا۔ تصدیق کے لیے پولیس نے اس کے DNA ٹیسٹ بھی کروائے تھے، کیونکہ اسے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے بچے کو پہچانتی تھی، لیکن کچھ تھا جو بدر میں مختلف تھا، جیسے وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن نہیں، ایک خاموش بچہ مزید کتنا خاموش ہو سکتا ہے؟ یا شاید وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس دوران بدر کے تمام لیبز بھی ہوئے تھے اور ان کے مطابق اس کو کسی بھی قسم کی دوا یا زہریلا کیمیکل نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی صحت بالکل ٹھیک تھی، بظاہر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر کیا تھا جو اسے تنگ کرتا تھا؟ یا شاید وہ ماہر کی طرح ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جن کا نہ پوچھے جانا ہی بہتر تھا۔ موبائل آس پاس کہیں تھر تھرانے لگا تو وہ چونکی۔ وہ صوفے کی گدی میں گھسا ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ غیر شناسا نمبر دیکھ کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ عالیان نے اس کے بعد کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، پھر آج کیوں؟ کہیں وہ جادوگر دوبارہ ان کی زندگیوں میں نہ آ جائے؟ نہیں، اس دفعہ وہ اس کی جان لے لے گی۔ تیزی سے فون کان سے لگایا۔ کشمالا۔ اوہ، مالا کے ہونٹ سکڑے۔ وہ اس فون کال کی توقع پچھلے کئی دن سے کر رہی تھی، لیکن یوں لگتا تھا کہ زیاد سلطان کو اس کال کی ہمت کرنے میں 1 ہفتہ لگا تھا۔ کہو زیاد، اس کا لہجہ سپاٹ تھا، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اب تک تم جان ہی چکی ہوگی کہ میں کچھ دن بعد اس شہر سے چلا جاؤں گا اور بہت عرصے تک شاید یہاں دوبارہ نہ آ سکوں۔ میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ کشمالا خاموشی سے سنے گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تم میرے بارے میں برا نہیں سوچو گے، چاہے کوئی تمہیں کیسی ہی کہانی کیوں نہ سنائے۔ کشمالا نے گردن موڑ کے بالکنی کی سم دیکھا۔ ایک سایہ سا وہاں دکھائی دیا تھا جو دوسری بالکنی سے اس جانب گر رہا تھا۔ ایک پورے قد کا آدمی ریلنگ پہ جھک کے پانی کو دیکھا، ہاتھ میں پکڑا مگ۔ میں جانے سے پہلے صرف 1 دفعہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کبھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنا اور نہ اس کے بعد حصہ بننا چاہوں گا۔ میں تمہاری اور بدر کی زندگی سے نکل جاؤں گا، لیکن 1 دفعہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں زیاد کہ مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور یہ وہ بچہ ہے جس کو نہ تم دنیا میں لانا چاہتے تھے، نہ اس کو بازیاب کروانے کے لیے تم نے کوئی مدد کی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ عالیان نے میری دشمنی میں کیا۔ میں اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن کیا 1 دفعہ اپنے بیٹے سے مل سکتا ہوں؟
اس کی آواز تھکی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ کشمالہ نے پھر سے بالکنی کی سمت دیکھا، وہ صاحب وہیں تھا، مگ چہرے تک لے جاتے ہوئے، وہ جیسے کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ مجھے اس وقت ڈسٹرب مت کرو زیاد۔ مزید کچھ سنے بغیر مالا نے فون رکھ دیا، پھر بالکنی کی سمت آئی، دروازہ کھولا، ٹھنڈ کے تپیڑے تیزی سے اندر آئے، احتیاط سے دروازہ بند کیا تو دوسری جانب کھڑا صاحب چونکا، گردن مڑی، وہ قدم قدم چلتی بالکنی کے سرے تک آئے۔ اب وہ ساتھ والی بالکنی کو دیکھ سکتی تھی اور وہ وہاں کھڑا شخص اس کو، پھر وہ مسکرایا تھا تکان سے۔ وہ قہوے کا بھاپ اڑاتا مگ ہاتھ میں لیے ریلنگ پر جھکا ہوا تھا، آہٹ پہ اس کی جانب گھوما۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف آ رہی تھی، اپنی ریلنگ کے قریب آ ٹھہری، رخ ماہر کی جانب تھا۔ وہ اسے دیکھ کے تکان اور آزردگی سے مسکرایا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس نے کشمالہ مبین کو ہر چیز کو بھول جاتے دیکھا تھا، شاید خود اپنے آپ کو بھی۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، جو کچھ چاہیے تھا فیضیانم اسے لا دیتی یا وہ ڈیلیوری کروا لیتی۔ اس وقت بھی وہ ڈھیلے ڈھالے لاؤنج ویئر میں ملبوس تھی، کندھوں کے گرد اونی شال تھی اور سر پر ٹوپی جس سے بال نکل کے نیچے گر رہے تھے، شفاف چہرہ 2-3 دانوں کے سوا ویسا ہی تھا، البتہ ایک مسلسل مسکراہٹ تھی جو اسے ایک ہفتے سے پہلے اسے وہاں دکھائی نہیں دی تھی، اور اس ایک ہفتے میں وہ وہاں سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ ریلنگ کے اس کنارے پر آ کھڑی ہوئی جو ماہر کے قریب تھا۔ بدر ٹھیک ہے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک نظر شیشے کے دروازے کو دیکھا۔ ماہر جانتا تھا کہ اس نے بدر کو صوفے پر ایسی جگہ سلا رکھا ہوگا جو اسے یہاں سے دکھائی دے۔ اتنی فکر مند نہ رہا کرو، اب اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے جیسے تسلی دی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، شاید میں اگلے کئی برس تک اس کے معاملے میں انسیکیور رہوں گی۔ ماہر نے ایک نظر اپنے لاؤنج کی جانب دیکھا جس کے پار ہلال کے کمرے کا بند دروازہ تھا۔ سمجھ سکتا ہوں، اس نے یہ وقت گزارا تھا، وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ دونوں اب ریلنگ سے ٹیک لگائے یوں کھڑے تھے کہ نگاہیں اپنے اپنے لاؤنج میں کھلتے شیشے کے دروازوں پہ جمی تھی، اور دونوں ہی ایک دوسرے کا دروازہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا پولیس کو آلیان کے بارے میں مزید کچھ پتہ چلا؟ نہیں، وہ بالکل غائب ہو چکا ہے، اور پولیس اس کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی، کیونکہ جائے وقوع سے کوئی ایسی شے نہیں ملی جس پر آلیان کا فنگر پرنٹ موجود ہو۔ جو فنگر پرنٹس ملے ہیں وہ انکنکلوسیو ہیں۔ پولیس نے ویسے بھی اس کو کلیئر کر دیا تھا۔ اگر پولیس پہلے فیروزی عمارت کی طرف نہ جاتی تو شاید وہ بدر کے اغوا کاروں کو پکڑ لیتے۔ ماہر خاموش ہو گیا، ذہن پھر وہیں چلا گیا۔ اس کی خاموشی پہ کشمالہ نے غور سے اسے دیکھا۔ اٹس اوکے ماہر، اس نے فسٹک کہا ہوگا، تمہیں فیروزی لگا ہوگا۔ ماہر نے نفی میں سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا سنا تھا۔ یہ کہتے ہوئے کچھ تھا جو ماہر کے چہرے پہ بدل جاتا تھا، ایک عجیب سی بے چینی، ایک شکست۔ اٹس اوکے، اس نے اپنے اغوا کاروں کو الرٹ کرنے کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ اسی وجہ سے انہیں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اب اس بات کو چھوڑ دو۔ ماہر نے سر پھر سے نفی میں ہلایا۔ نہیں چھوڑ سکتا، کچھ ہے جو میں مس کر رہا ہوں۔ اب کہ کشمالہ پوری اس کی جانب گھومی، سینے پر بازو لپیٹے اور سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں ہمیشہ جاننا ہوتا ہے کہ سب کیوں ہوا، کیسے ہوا، لیکن کیا تم ایک دفعہ اس سب کو چھوڑ سکتے ہو؟ اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، آلیان دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، مجھے بھی یقین آنے لگا ہے۔ زیاد اس شہر سے چلا جائے گا، بدر مجھے واپس مل چکا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس سکون کو محسوس کریں جو زندگی کا ایک برا باب ختم ہونے کے بعد انسان کے حصے میں آتا ہے؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، پھر خاموش ہو گیا۔ شاید وہ جانتی تھی وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ ہاں، زیاد نے مجھے کال کیا آج، وہ بھی وہیں کہہ رہا تھا جو چنگیز نے کہا تھا، وہ کچھ دن بعد اس شہر سے چلا جائے گا اور وہ بدر سے ملنا چاہتا ہے۔ ماہر فرید کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے، خالی ہاتھ کی مٹھی بھنج گئی۔ تم نے کیا کہا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ناپسندیدگی چھپا نہیں سکا تھا۔ میں نے ابھی جواب نہیں دیا، لیکن مالا کی نگاہیں روشن لاؤنج میں بے نیاز سوئے بدر پہ جمی تھی۔ وہ اس کا باپ ہے ماہر، میں اس کو اس کے باپ سے دور نہیں کر سکتی، وہ ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ رہے گا۔ بہت سی تلخی ماہر فرید نے اندر ہی اتار لی، بدقت سر ہلایا۔ آف کورس وہ اس کا باپ ہے۔ مگ ریلنگ کے دہانے پر رکھ دیا، قہوے کا سارا ذائقہ کڑوا ہو چکا تھا۔ بہت دفعہ نفرت میں اور غصے میں نے سوچا تھا کہ میں زندگی بھر زیاد سلطان کو اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دوں گی، لیکن وہ اس کا باپ ہے اور میں اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ ہم ماضی کو نہیں بدل سکتے، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ اس سے چند شرائط طے کر لو۔ وہ یوں ہر دوسرے دن میری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا بدر کے لیے، اسے کچھ شرائط کا پابند ہونا پڑے گا۔ وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کے کہہ رہی تھی، تم مجھ سے اکیلے ملنے نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گا۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا، کچھ کہنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، بتا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شور، ویسے بھی میں چاہتی ہوں کہ اس سے اسی ہفتے کے دوران مل لوں، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، کیونکہ پھر
ہاں پھر وہ اس شہر سے چلا جائے گا۔ باہر بے دھیانی میں بڑبڑایا، پھر ایک دم چونکا، دھڑکن مس ہوئی، بے اختیار مالا کو دیکھا۔ اور تم؟ بدر کے پاس اس کا پاسپورٹ نہیں ہے، نہ اس فلیٹ سے برآمد ہوا تھا۔ پاسپورٹ اپلائی کر دیا ہے، اگلے ہفتے ہمیں مل جائے گا۔ اور وہ آگے کچھ نہیں کہہ سکی۔ نیم روشن بالکنی میں کھڑا ماہر فرید چند لمحے کے لیے اس کو دیکھ کے رہ گیا، جیسے کچھ بول نہ سکا۔ پاسپورٹ ملنے کے بعد تم اور بدر چلے جاؤ گے؟ وہ دیکھ سکتا تھا کہ مالا کی گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی ہے، جیسے اس نے بہت سا تھوک نکلا ہو، پھر چہرے پہ بظاہر مسکراہٹ سجائے ماہر کو دیکھا۔ یہی طے ہوا تھا۔ اور بیکری کا کیا؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ماہر کا کیا، لیکن الفاظ حلق میں رک گئے تھے۔ مالا نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ کم آن ماہر، وہ بیکری بیربل کی تھی، اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا اس کو پولیس اسٹیشن کے باہر ہونے والی گفتگو یاد تھی؟ کیا اسے یاد تھا کہ ماہر نے اسے رکنے کے لیے کہا تھا؟ یا اپنے بیٹے کے ملنے کی خوشی میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی؟ کیا ماہر فرید صرف ایک مددگار انسان تھا جس نے بدر کو اس سے ملوایا، اور اب وہ اپنے بیٹے کو لے کے یہاں سے چلی جائے گی؟ لیکن یہی طے ہوا تھا، وہ اس کی مدد کرے گا، اور وہ 2 مہینوں کے ختم ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن کیا ان 2 مہینوں میں جو کچھ ہوا، کوئی بھی شے کاش مالا مبین کے دل میں اپنی جڑ نہیں جما سکی تھی۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، اور مالا بالکنی کے دروازے کے پار اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو۔ ایک دم سے ماہر فرید کو اپنا آپ غیر ضروری لگا۔ مالا، زیاد اور بدر، وہ اس تکوین کا حصہ کبھی بھی نہیں تھا، نہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، یہی طے ہوا تھا۔ اس نے ریلنگ سے مگ اٹھایا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہم نے یہی طے کیا تھا کہ 2 مہینے میں بدر مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ اور مجھے نہ صرف اب بدر مل گیا، بلکہ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن ماہر کا فون تھر تھرانے لگا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ ماہر ایکسکیوز می کہہ کے فون جیب سے نکالتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نمبر جس کولیگ کا تھا، اس سے اس وقت بات کرنے کے موڈ میں وہ نہیں تھا۔ البتہ بالکنی کے اندر آتے ہی اس نے دروازے کو لاک کیا۔ وہ جانتا تھا لاک ہونے کی آواز مالا تک چلی جائے گی، اور جھٹکنے والے انداز میں پردہ سامنے برابر کر دیا۔ شاید اس طرح وہ جان لے کہ وہ کال کے بعد واپس نہیں آئے گا۔ کال کاٹ کے فون جیب میں ڈالا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی سوزین نے ہیلو کہہ کے مخاطب کیا۔ ماہر نے رک کے بادل نخواستہ اس کو دیکھا، سوالیہ ابرو اٹھایا۔ کیا؟ سوزین کسی پارٹی سے آئی تھی۔ اس نے ستاروں والا نیلا مڈی ڈریس پہن رکھا تھا، اور آنکھوں پہ گہرا میک اپ تھا، بال یوں بنے تھے جیسے گیلے ہوں۔ مسکرا کے وہ اس کے سامنے آئی، پلکیں جھپکائی۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ نیلا شاید اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ ماہر بے، آپ کو مطلع کرنا تھا کہ کسی کی پھیلائی آسیب زدہ گھر والی باتوں کے باوجود اس کاٹیج کے لیے ہمیں گاہک مل گیا، اور کل ہم اس کو بیچ رہے ہیں۔ اوکے پھر؟ ماہر فرید کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر نہ آیا جس کی سوزین کو توقع تھی، البتہ اس نے اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی۔ پھر یہ کہ کوشش کیجیے گا کل ہماری ڈیل کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ گاہک بیانہ پہلے ہی دے چکا ہے، اس لیے اب ڈیل کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم اس کاٹیج کو بیچ دو، سب کچھ جتنا جلدی ہونا ہے ہو جائے۔ سوزین کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کیا کچھ؟ ماہر نے جواب نہیں دیا، سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ وہ سوچتی نظروں سے اس کی پشت کو گھورے گئی۔ سارا موڈ جیسے غارت ہو گیا تھا۔ شام ابھی ٹھیک سے جامنی نہیں ہوئی تھی جب کبیرہ سعدان ہوٹل کے باہر بنے بینچ پر آ بیٹھی۔ کسی جانور کی خال والا بھورا کوٹ پہنے، گردن کے گرد مفلر اوڑھے ہوئے تھی، البتہ سر پہ ٹوپی نہیں تھی۔ ٹھنڈ ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن آج کے دن کی ترجیحات میں ٹوپی پہننا آخری نمبر پہ تھی۔ وہ گردن دائیں بائیں موڑتی طویل سڑک کے گرد ٹہلتے سیاحوں کے ہجوم میں ایک چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی شام نہ جانے کس وقت شروع ہونی تھی۔ یہ علاقہ سیاحوں کا مرکز تھا۔ دو رویہ سڑک کے درمیان ٹریم وے بنا تھا، جہاں پہ ایک سام جیسے طویل ٹریم دونوں سمتوں میں چلتی دکھائی دیتی تھی، بار بار ان کے سامنے رکتی۔ دروازے کھلتے، بہت سے لوگ اندر داخل ہوتے اور بہت سے باہر نکلتے۔ ہر ایک کی اپنی منزل تھی جس کی جانب جانے کی اسے اتنی جلدی تھی کہ وہ سفر سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتا تھا، اور کبیرہ سعدان کو اپنی منزل ان چہروں میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہوا مزید یخ بستہ ہوتی گئی۔ سڑک کنارے بنی شاپس اور ریسٹورنٹس کی بتیاں روشن ہونے لگی۔ آسمان سیاہ ہوتا گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ بازو سینے پہ سختی سے لپیٹے بار بار بے چینی سے گھڑی دیکھ رہی تھی۔ انہیں 40 دن اور 40 راتیں بھی اس جگہ پر ٹھہرنا پڑتا تو وہ تیار تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ آنے کا وعدہ کرے اور ان کو بیچ راہ میں اکیلا چھوڑ دے۔ اتنے برس کبیرہ سعدان اس کے ملنے سے نا امید نہیں ہوئی تھی، آج کیسے ہو جاتی؟ سوری میں لیٹ ہو گیا۔
ایک لمحے کے لیے ان کو لگا کہ یہ ان کا وہم ہے یا ذہن کی اختراع، کسی خواب، کسی کیفیت میں انہوں نے چہرہ اٹھایا۔ وہ بینچ کے دہانے پر کھڑا تھا، لمبا کوٹ پہنے، کانوں پہ ایئر مفس لگائے، ہڈ سے سر کو ڈھکے۔ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، گو کہ اس نے سوری کہا تھا، لیکن وہ نادم دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی، بے قرار آنکھوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، وہ نادم نہیں تھا، لیکن اس روز پولیس اسٹیشن والے عالیان کی طرح بیزار اور سرد بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے درمیان کہیں تھا۔ کوئی بات نہیں، ان کے الفاظ کپکپاہٹ کی صورت میں باہر نکلے۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا۔ کبیرہ بیگم کا ہاتھ دھیرے سے بیچ رستے میں نیچے گر گیا۔ ابھی فاصلے بہت تھے، ابھی انہیں بیبی سٹیپس لینے تھے، وہ جست نہیں لگا سکتی تھی۔ تم نے مالا کے بیٹے کو واپس کر دیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بینچ پر بیٹھے تھے، ایسے کے درمیان میں فاصلہ تھا اور سامنے ٹریم رکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ٹریم میں داخلے کا راستہ ان سے چند فٹ دور تھا، اس لیے وہ مجمع سے بچے ہوئے تھے۔ البتہ بار بار ان کے آگے پیچھے سے لوگ تیزی سے ٹولیوں کی صورت میں گزرتے اور سڑک کے پار کا منظر چھپ جاتا۔ ماہر بے نے گیم ہی ایسی کھیلی کہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ٹرام پہ نگاہیں جمائے بیٹھے عالیان کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، جیسے وہ ہلکا سا محظوظ ہوا تھا۔ کبیرہ نے گردن موڑ کے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم نے کیوں اغوا کیا تھا اس کے بیٹے کو؟ میں تمہیں جج نہیں کر رہی، پوچھ رہی ہوں۔ زیاد نے اس عورت کو مارا تھا جو ساری عمر میرا سایہ بن کے رہی تھی۔ مجھے زیاد سلطان سے بدلہ لینا تھا، لیکن ہر دفعہ کی طرح ماہر بے نے معاملہ خراب کر دیا۔ کیا وہ ایک اچھی ماں تھی؟ عالیہ نے پہلی دفعہ چہرہ پورا موڑ کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سادان جیسی تھی، یا ان آنکھوں کے جیسی جنہیں وہ روز آئینے میں دیکھتی تھی۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ وہ پروٹیکٹیو تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مجھے طاقتور دیکھنا چاہتی تھی۔ اور کیسی ہوتی ہیں مائیں؟ آنسو کبیرہ کی پلکوں کو بھگونے لگے۔ سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ میرے بارے میں کیا کہتی تھی؟ یہی کہ آپ نے وہی کیا جو ریپینزل کے ماں باپ نے کیا تھا، جادوگرنی سے ڈیل کر لی۔ اب کے عالیان کی آواز میں تلخی در آئی۔ آنسو کبیرہ کی آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ کیا وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے ڈیل کی تھی؟ انہوں نے بھیگا چہرہ دائیں بائیں ہلایا۔ تمہارے باپ سے میری شادی اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جس کو وہ ڈیل کہتی تھی وہ ایک وعدہ تھا جو اس نے مجھ سے لیا تھا کہ میں اپنا پہلا بچہ اس کو دوں گی۔ میں ایک عمر سمجھتی رہی کہ وہ پہلا بچہ میری بڑی بیٹی انایا تھی، اور نگینہ کی فیملی کو انایا دینے کا مطلب تھا زیاد سے اس کی شادی کروانا۔ اس لیے میں نے ایک عمر تک دو کی کہ زیاد اس سے شادی کر لے۔ میں نے نگینہ بیگم سے کوئی ڈیل نہیں کی تھی۔ اس نے بھی کبھی مجھے دوبارہ یہ وعدہ یاد نہیں دلایا، کیونکہ اس کا ارادہ خاموشی سے میرے بچے کو اغوا کرنا تھا۔ تمہارے لیے شاید وہ ایک پروٹیکٹیو ماں ہو، لیکن اس نے میری مرضی کے بغیر مجھ سے میرا بچہ چھینا تھا۔ میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ عالیان نے ہلکا سا سر کو اس بات میں خم دیا، بولا کچھ نہیں۔ ٹریم تیزی سے بغل بجاتی سامنے سے گزر گئی۔ اس کی تیز گامی سے ہوا کے جھونکے ان کے چہرے پہ آئے۔ کیا کرتی تھی وہ ان بچوں کا؟ تم، ماہر کی بہن، اور بھی بچے اغوا کیے تھے اس نے؟ عالیان کے چہرے پر ایک استزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ بچے ان کی مدد کر سکتے تھے، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ کبیرہ نے ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو صاف کیا اور غور سے اسے دیکھا۔ لیکن عالیان نے چہرہ پھر سے ان کی طرف موڑا، اب کہ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ اس سوال کا جواب میں آپ کو نہیں دینا چاہتا۔ مالا کا بچہ اس کو واپس مل گیا، بات ختم۔ کبیرہ نے تیزی سے سر ہلایا۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آف کورس اس کا بچہ اس کو مل گیا، قصہ ختم۔ قصہ نہیں ختم ہوا، قصہ ابھی جاری ہے۔ اس کے پاس میرا کارڈ ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا، ایسے جیسے کوئی راز شیئر کر رہا ہو۔ کبیرہ بیگم کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کس کے پاس؟ ماہر بے، اس نے میرا کارڈ رکھ لیا ہے، وہ آئے گا میرے پاس۔ وہ کیوں آئے گا تمہارے پاس؟ کیونکہ مسز کبیرہ سادان، لوگ غلط کہتے ہیں کہ دنیا میں محبت اور نفرت کے بعد سب سے بڑا جذبہ جیلسی ہے۔ نوجوان جادوگر نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ انگشت شہادت دائیں بائیں نفی میں ہلائی۔ دنیا کا تیسرا بڑا جذبہ جو انسان سے ازل سے ابد تک سارے اچھے اور برے کام کرواتا آیا، وہ ہے کیوریوسٹی، اور ماہر بے کا تجسس اس کو ایک دفعہ پھر میرے پاس لے کر آئے گا۔ میں اس ملاقات کا منتظر ہوں۔ وہ مسکرا کے پھر سے سامنے دیکھنے لگ گیا، جیسے کوئی سوچ اس کو محظوظ کر رہی ہو۔ پھر جیسے خیال آیا ہو کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، چہرہ واپس سنجیدہ ہو گیا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے آپ کو پھر سے اپنی ماں تسلیم کر لیا، لیکن میں آپ کو ابھی ایسے جانے بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے آپ کی سائڈ کی کہانی سننی، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنی کہانی ایک نئے سرے سے لکھ سکتے ہیں۔ کبیرہ بیگم کے چہرے پہ ایک دم اتنی روشنی ابھری کہ پوری رات چمک اٹھی۔ ان کی خوشی جیسے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ تیزی سے مسکرا کے سر ہلایا۔
کبیرہ بیگم کے چہرے پہ ایک دم اتنی خوشی ابھری کہ پوری رات چمک اٹھی۔ ان کی خوشی جیسے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ تیزی سے مسکرا کے سر ہلایا۔ کسی کافی شاپ میں چلیں یا ریسٹورنٹ، ایک ڈنر ساتھ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں۔ علیان چند لمحے سوچتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ ابھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی تھی، ابھی وہ اس کے بازو میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ البتہ یہ معلوم تھا کہ صبح سے کچھ نہ کھانے کے باعث ان کی ٹانگوں میں جو کمزوری تھی، اس کے باعث اگر کہیں وہ لڑکھڑا گئی تو وہ انہیں تھام لے گا۔ ان کا بیٹا جو ان کے قد سے بڑا تھا، ان کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہا تھا، اس خوبصورت شہر میں، محبت کے شہر میں، جہاں لوگ بچھڑی محبتوں کو ڈھونڈنے آتے تھے۔ کبیرہ بیگم کو سب کچھ مل گیا تھا ایک دم سے۔ حورے جہاں کی بیٹیوں کی ساری نعمتیں اس ایک نعمت کے سامنے ہیچ لگنے لگی تھی، سریار کی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی۔ وہ صبح ہر ویک ڈے جیسی مصروف اور جھنجھلاہٹ سے بھری تھی۔ اس فلور پر موجود ہر لفٹ کے دروازے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ کافی کے فلاسک پکڑے اور لیپ ٹاپ بیگز اٹھائے لوگ اپارٹمنٹ سے نکل کے نیچے جا رہے تھے۔ ماہر البتہ نیچے سے واپس اوپر آ رہا تھا۔ وہ کچھ بھول گیا تھا۔ اپنے فلور پر اترتے ہوئے وہ سیدھا مالا کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے گارڈ تک آیا۔ گارڈ نے اس کے سوال کے جواب میں سر ہلایا اور جیب سے ایک بند لفافہ نکال کے اسے دیا۔ اس کی میل جو ابھی ڈیلیور ہوئی تھی، وہ گارڈ وصول کرنا بھول گیا تھا۔ اندر ایک بینک کارڈ تھا جسے وہ آفس میں جا کے کھولے گا۔ لفافہ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ لفٹ تک واپس آیا۔ ابھی لفٹ کے اندر کھڑا ہوا ہی تھا کہ کوریڈور سے ہیل کی آواز سنائی دی اور پھر تیز پرفیوم کا جھونکا آیا۔ ایسی ہیل جو راہداری کے کارپیٹ کے باوجود سنائی دیتی تھی اور سماعت کو سخت ناگوار گزری تھی۔ ماہر نے جلدی سے دروازے بند ہونے کا بٹن دبایا۔ لفٹ کے دروازے آپس میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، لیکن درمیان میں سے ایک مینیکیورڈ ہاتھ نظر آیا جس نے دروازوں کو روک لیا۔ دروازے واپس جدا ہوئے اور سامنے بھورے بالوں والا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ مارننگ ماہر بے۔ سوزین کندھوں پر کیپ کوٹ پہنے ٹھک ٹھک چلتی لفٹ میں داخل ہوئی۔ ایک کونی پہ بیگ ٹنگا تھا اور دوسری کے ساتھ شوہر۔ ماہر نے ایک ناپسندیدہ نظر بیربل پہ ڈالی جو ماہر کو دیکھ کے ایک دم ٹھٹکا تھا، پھر نگاہ ملائے بغیر اندر آ گیا۔ اب وہ درمیان میں تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ سوزین نے لمبے ناخن سے لابی کا بٹن دبایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دروازے بند ہوئے تو وہ ان دونوں کا عکس ان میں دیکھ سکتا تھا۔ لفٹ میں اس کا تیز پرفیوم بھر گیا تھا جیسے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دعا کی کہ وہ چند سیکنڈ کا یہ سفر خاموشی سے گزار دے، لیکن ہم ڈیلر شپ پہ جا رہے ہیں۔ کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا۔ کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بے؟ سوزین نے سادگی سے پلکیں جھپکائی۔ ماہر نے گہری سانس لی، جیسے بہت ضبط کیا ہو۔ چہرہ اس کی طرف موڑا اور اسی کے انداز میں مسکرایا۔ جب اگلی پراپرٹی بیچو گی تب آؤں گا۔ تمہارے لیے تو اب یہ روز کی بات ہوگی۔ سوزین کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ وش یو گڈ لک کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ کیپ والا لمبا کوٹ پیچھے سے پڑپڑا رہا تھا اور وہ دور جاتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی۔ اور تب ماہر کو احساس ہوا کہ بیربل اس کے ساتھ نکلا تھا مگر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، گھنگریالے بال جیل سے پیچھے جما رکھے تھے، شیو بھی ٹھیک سے بنائی تھی۔ نگاہیں البتہ بیوی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کی نظروں کو محسوس کر کے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم ساتھ چلنا چاہو گے؟ سوزی کے برعکس اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، سوال تھا اور ایک چھپا ہوا خوف بھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی محنت کو یوں ضائع ہوا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم دونوں خود کرو جو بھی کرنا ہے۔ میں یہ کاٹیج نہ بیچتا اگر تم بیکری نہ بیچتے۔ بیربل کے چہرے پہ زخمی سا تاثر ابھرا اور گال گلابی ہوئے۔ ماہر نے جواب میں ابرو اچکا دیے۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ تمہیں لگتا ہے ہماری لا فرم کامیاب نہیں ہوگی، ہے نا ماہر؟ فرید نے بہت ضبط سے جیسے ایک تلخ گھونٹ بھرا اور واپس اس کی جانب گھوما۔ سنجیدہ نظروں سے سر سے پیر تک بیربل کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ رقم لا فرم میں ہی انویسٹ ہوگی؟ تم مجھے اتنا بے وقوف کیوں سمجھتے ہو ماہر؟ کیا تم اس وقت کو بھول گئے ہو جب تم کیف بنا رہے تھے اور مالک سمیت سب نے تمہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن تم نے ٹھان لی تھی کہ تم اس آرکیٹیکچر فرم کو کامیاب کر کے دکھاؤ گے۔ آج بھی تمہاری فرم اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی تم اسے بنانا چاہتے تھے۔ کسی کو تم پہ یقین نہیں تھا سوائے میرے۔ ماہر کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوئے۔ جب مالک کو بھی تم پہ یقین نہیں تھا تب میں نے، بیربل نے تم پہ یقین کیا تھا۔ مالک کے برعکس مجھے لگتا تھا کہ تم اس کو کامیاب کر لو گے۔ کیا تم میرے اوپر اتنا سا بھی یقین نہیں کر سکتے؟ بیربل فرید کی آنکھوں میں تکان بھی تھی اور گلا بھی، اس کا زخمی پن، ہرٹ، گلا امیز لہجہ ماہر کے کندھے جیسے ڈھلک گئے۔
تم نے، ہمارے باپ نے، مالک نے، کسی نے آج تک مجھ پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا کہ وہ سمجھے کہ میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ سوزین نے مجھ پہ بھروسہ کیا، وہ چاہتی ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو لیڈ کروں۔ بہتر ہوتا کہ اس وقت تم سوزی سے اپنے اختلافات بھلا کے میرا ساتھ دیتے۔ وہ چند لمحے امید اور گلے سے ماہر کو دیکھتا رہا، پھر جیسے دکھی دل سے سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے ایک دم ہاتھ سے اس کی کونی پکڑی۔ بیربل ٹھٹک کے رکا۔ 2580 کیا؟ بیربل کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سوزی کے فون کا پاسورڈ ہے، پاس کوڈ ہے، تمہیں حقیقت اس کے فون میں مل جائے گی۔ بیربل نے تیزی سے اپنی کونی چھڑائی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کا پاس کوڈ کیسے پتہ؟ وہ ڈائننگ ہال کی آئینے کی دیوار کے سامنے ٹائپ کر رہی تھی، میں نے عکس میں دیکھا تھا۔ بیربل کے کانوں سے جیسے دھوئیں نکلنے لگے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے ماہر، اور میں ٹھہرا ایک غیر اخلاقی آدمی، وہ اسی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اخلاقیات کا پلندہ سینے سے لگا کر اپنے کئی بار ضائع کرنے کے بجائے انسان کو وہ سچ معلوم کر لینا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ پاس کوڈ تمہیں بتا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا دھکا اور آگے بڑھ گیا۔ تم بیربل کی مٹھیاں ضبط سے بھینچ گئی، چہرہ ابھی تک سرخ تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ایسی بات کیسے کر سکتا تھا۔ ماہر کو اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ دور جا چکا تھا۔ لابی سے نکلتے ساتھ ہی اس کی کار سامنے کھڑی تھی۔ ویلٹ نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، وہ کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے اندر بیٹھا، ایسے کہ چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ ڈرائیور اردل نے بیک ویو مرر میں اس کا چہرہ دیکھا اور چپ چاپ کار سڑک پر ڈال دی۔ ماہر کتنی ہی دیر شیشے سے باہر دیکھتا رہا، دانت سے لب کاٹتے ہوئے، ایک مٹھی ضبط سے بھینچے ہوئے تھا، ایسے کہ ناخن جلد میں پیوست ہو رہے تھے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں، پستہ کہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ یہی طے ہوا تھا، کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا۔ کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ ماہر نے جھرجھری لی، بہت سی سوچوں کو ذہن سے جیسے جھٹکا۔ رات سے موڈ عجیب خراب سا تھا اور دل بوجھل۔ پہلے موبائل اسکرین روشن کی، مالا کی چیئر تک انگلی گئی، پھر ٹھہر گیا۔ کیا فائدہ؟ کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شاید وہ فیصلہ کر چکی تھی، کیا اب اسے مزید کچھ کہنا چاہیے؟ لیکن کیا وہ بہت کچھ کہہ نہیں چکا تھا؟ کافی شاپ میں اس نے مالا کو بتایا تھا کہ وہ کبھی اس سے موو آن نہیں کر سکا۔ اس رات پولیس اسٹیشن کے باہر اس نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ٹھہر نہیں سکتی، لیکن وہ پھر بھی واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ پاسپورٹ ملتے ہی وہ اگلی فلائٹ لے لے گی، وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، اپنی فیملی کے پاس، جیسا کہ طے ہوا تھا۔ لیکن اسے مالا پہ کیوں غصہ تھا؟ اس نے تو کبھی ٹھہرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس نے خود سوچ لیا تھا کہ شاید وہ ٹھہر جائے، شاید وہ دونوں ایک ساتھ کچھ تعمیر کر سکیں۔ یاسمین نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی حقیقت دیکھے، اپنا الوژن نہیں، لیکن انسان کا دل اپنی نہیں سنتا، تھراپسٹ کی کیا سنے گا؟ یوں کرو، بلد کی طرف چلو۔ ایک ارادہ سا اس کے ذہن میں بن رہا تھا۔ اردل نے تعجب سے مرر میں اسے دیکھا۔ بلد؟ لیکن اس طرح تو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ آفس کا مالک میں ہوں یا تم؟ اردل نے گڑبڑا کر سر اس بات میں ہلایا اور کار کا رخ اس جانب موڑ دیا جہاں آفس کا مالک اسے ہدایت دے رہا تھا۔ فیروزی اور پستہ رنگ کی عمارتیں ساتھ ساتھ اسی طرح کھڑی تھی جیسے 8 روز پہلے وہ انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اردل نے کار قریب ہی روک لی تھی اور بنا کسی تبصرے کے ماہر فرید کو باہر جاتے دیکھے گیا تھا۔ وہ لمبا سرمئی کوٹ پہنے، گردن اونچی اٹھائے، بلائی منزل کو دیکھتے ہوئے قدم قدم چلتا فیروزی عمارت کے دہانے تک آیا۔ گھنٹی بجائی، لابی کے فلور میں کسی نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ اندر داخل ہوا۔ یہ عمارت پستہ عمارت سے خستہ حال تھی، زینہ گولائی میں اوپر جاتا تھا اور ہر فلور پر ایک راہداری سی دکھائی دیتی جو کسی اپارٹمنٹ کے دروازے تک جاتی۔ وہ اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ آخری اپارٹمنٹ کے سامنے جا رکا۔ یہ اتنی تنگ عمارتیں تھیں کہ ہر فلور پر صرف ایک ہی اپارٹمنٹ تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی، شاید وہ خراب تھی، انگلی کی پشت سے زیادہ دروازہ ٹھک ٹھک کیا۔ چند لمحے گزرے اور لاک کھلنے کی آواز آئی، پھر دروازہ چوکھٹ سے 4 انچ جدا ہوا، ایسے کہ اندر سے زنجیر ابھی تک چڑھا رکھی تھی۔ اس در سے ایک عورت نے چہرہ نکال کے جھانکا، سیاہ بال کس کے پونی میں باندھے، ابرو اکٹھے کیے، وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون؟ میرا نام ماہر فرید۔ میں پہچان گئی ہوں، تم وہی ہو نا؟ اس دن پولیس کے ساتھ آئے تھے؟ ناپسندیدگی سے وجہ سے فنکاری تھی۔ ماہر کے ابرو بے اختیار اٹھے۔ ہم پولیس کو اپنا بیان کئی دفعہ دے چکے ہیں، ہم نے کبھی ساتھ والی عمارت میں نہیں جھانکا، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون تھا۔ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ ماہر سادگی سے مسکرایا۔ میں پولیس کی ہراسمنٹ سے واقف ہوں، میں خود بھی اس کا شکار رہ چکا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ہم اس بات کو آرام سے چائے کے ایک کپ کے ساتھ کریں گے۔ عورت کے تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے، چل ہمیں جیسے وہ سوچتی رہی، پھر زنجیر کھول دی، دروازہ پیچھے کیا اور ابرو سے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔
کون ہے؟ پیچھے سے کسی مرد کی آواز آئی۔ ماہر نے جوتے دروازے پر اتارنے چاہے تو وہ بولے، نہیں ٹھیک ہے۔ وہ ٹھہر گیا، پھر جوتوں سمیت چلتا اس کے پیچھے آیا۔ تب تک باتھ روم کا دروازہ کھل چکا تھا اور ایک سفید ٹی شرٹ اور پجاماز میں ملبوس مرد گردن میں تولیہ لیے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ بے اختیار بیوی کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تو مرد کے تاثرات قدرے نرم ہوئے۔ وہ بچہ جو ساتھ والی بلڈنگ سے ملا، ان کا کچھ لگتا تھا۔ اسی بارے میں بات کرنے آئے۔ میں چائے بناتی ہوں، بیٹھیے۔ اس نے لیونگ روم کے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ اپارٹمنٹ مالا کے بلد کے اپارٹمنٹ سے زیادہ بڑا نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی اوپن کچن اور لاؤنج ہو، ساتھ ایک بیڈ روم اور ایک ہی باتھ روم، آگے چھوٹا سا ٹیرس۔ البتہ مالا کے اپارٹمنٹس کے برعکس یہ اپارٹمنٹ قدرے اندھیر تھا۔ ساری کھڑکیاں بند تھیں، بلائنڈز گرے تھے، فرنیچر بھورے رنگوں کا تھا اور ہر صوفے پر الگ رنگ کی چادریں تھیں جو قدرے گدلی تھی۔ ایک صوفے پر لانڈری والے کپڑوں کا ڈھیر تھا جو یقیناً صاف تھے، لیکن انہیں طے کر کے الماری میں رکھنے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ ماہر نے بڑے صوفے کے ایک کونے کو دیکھا جہاں چادر قدرے صاف دکھائی دیتی تھی، پھر وہ وہاں بیٹھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھے۔ سفید شرٹ والا مرد اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بال سر سے اڑے اڑے تھے اور سپر ماریو جیسی مونچھیں تھی جو اس کے ہم وطنوں کے چہرے کی خاص علامت تھی۔ وہ ابھی تک اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم پولیس کو اپنا بیان دے چکے ہیں، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چائے پینے؟ وہ اسی انداز میں مسکرایا۔ آدمی کے تاثرات قدرے بہتر ہوئے۔ سر کو خم دیا۔ آف کورس، میرا مطلب تھا کہ جیسے وہ جیسے گڑبڑایا۔ میں معذرت خواہ ہوں، ہمیں اغوا کار نے پستہ رنگ عمارت بتایا تھا۔ فسٹک اور فیروزی ایک جیسے الفاظ ہیں۔ پولیس کو غلطی ہوئی اور انہوں نے آپ کو خواہ تنگ کیا۔ کہنے کے ساتھ اس کی آنکھیں دائیں بائیں اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا تھا اس اپارٹمنٹ میں؟ چالیان نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا۔ کیا وہ چاہتا تھا کہ ماہر اس اپارٹمنٹ تک آئے؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی مائنڈ گیم کھیل رہا تھا؟ کیا کوئی راز تھا جو اس اپارٹمنٹ میں دفن تھا؟ بس آپ دونوں ہی یہاں رہتے ہیں؟ وہ عورت ٹرے لے کر واپس آئی جس میں 3 شیشے کی پیالیاں سرخ چائے سے بھری تھی اور ایک چاندنی کی کٹوری میں چینی کی ڈلیاں تھیں۔ تو ماہر نے اپنی چائے میں ڈلی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ اس سوال پہ عورت کے تاثرات چائے بنانے سے پہلے والے ہو چکے تھے، بیزار، مشکوک۔ ہمارے بچے نہیں ہیں، اس لیے ہم ہی ہیں۔ ماہر نے سر کو خم دیا جیسے کوئی مہذب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، ہمارے بچے ہو ہی نہیں سکتے، ایک ٹیومر تھا میرا، ہسٹریکٹومی ہوئی تھی، اب ہم بے اولاد ہی ہیں۔ اس نے چونک کے عورت کا چہرہ دیکھا، پھر چہرے پہ بہت سی معذرت ابھری۔ وہ اسی ناگوار لہجے میں بتا رہی تھی جیسے اس تفصیل کو دہراتے ہوئے اسے بہت عادت ہو گئی ہو۔ آئی ایم سوری۔ وہ قدرے خفیف ہوا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ وہ بد مزہ تھی، البتہ اس وقت وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ پیالی نیچے کی اور غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا کبھی آپ نے پستہ عمارت میں جھانکا، یعنی وہاں کوئی نظر آیا؟ آدمی نے نفی میں سر ہلایا۔ جیسا کہ ہم نے پولیس کو بتایا، اس عمارت کی کھڑکیاں بھلے اس طرف کھلتی تھیں لیکن ان کے اندر بلائنڈز تھے۔ ہم نے کبھی ٹیرس میں یا کھڑکی کے پار کسی کو نہیں دیکھا۔ اس عمارت میں کون آتا جاتا تھا کسی کو کبھی دکھائی نہیں دیا، نہ کسی نے نوٹ کیا۔ پستہ بلڈنگ والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو گروسری بیگز لیے اوپر نیچے آتے جاتے دیکھا تھا، اس کے سوا کسی نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا کبھی اس اپارٹمنٹ سے کسی بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی؟ آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ ہم نے نہیں سنی۔ ویسے بھی یہ پرانی عمارتیں ہیں، ان کی دیواروں کی چوڑائی عام عمارت سے زیادہ ہے، ان میں کنکریٹ بھی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کے رونے کی آواز دیوار سے پار جاتی ہوگی۔ ماہر گھون بھر کے پیالی نیچے کر ہی رہا تھا کہ وہ چھلک پڑی۔ گرم چائے کے چند چھینٹے اس کی ٹائی پر آ گرے۔ ایک دم تیزی سے اس نے ٹرے پرے کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ آدمی کے چہرے پہ بوکھلاہٹ ابھری، البتہ عورت کی آنکھیں مزید مشکوک انداز میں سکڑ گئی۔ ماہر نے ٹائی اور شرٹ پر لگے داغوں کو دیکھا، پھر سادگی سے عورت کا چہرہ۔ سوری، کیا میں یہ واش کر سکتا ہوں؟ باتھ روم کولیگ ہوا پڑا ہے، یہی کچن سے کر لے۔ وہ اسی انداز میں اسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ اتنی فلمیں دیکھ چکی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ ایک اجنبی کو اپنے گھر کے اندرونی کمروں یا باتھ روم میں گھسانا حماقت تھی۔ وہ سر ہلا کے اوپن کچن تک آیا۔ عورت بھی تیزی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ابھی تو تمہارا شوہر باتھ روم سے نکلا ہے؟ خیر، اس کی ایک ایک حرکت کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے سنک کی ٹونٹنی کھولی، ٹائی آگے کی، دھیان سے اس داغ کو دھویا، نل بند کیا تھا کہ آدمی نے چند پیپر ٹاولز اس کی طرف بڑھائے۔ تھینکس۔ اس نے کھردرے پیپر ٹاول سے شرٹ اور ٹائی کا گیلا حصہ صاف کیا۔ کن اکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا سنک کے ساتھ ایک ٹوکری رکھی تھی، اسٹیل کے چمچ کانٹوں سے بھری۔ اس ٹوکری میں ایک سبز رنگ کی جھلک بھی تھی۔ عورت کی تیز عقابی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ وہ اس طرف نگاہ نہیں موڑ سکا، البتہ شکریہ کہہ کے ڈسٹ بن تک آیا، پیپر ٹاول مروڑ کے اندر ڈالے اور پھر واپس اس عورت کو دیکھا۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کو اتنا وقت دیا، میں دوبارہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا، البتہ
اس نے سرسری سے انداز میں اطراف میں دیکھا. آپ کو چاہیے کہ ایک پیٹ پال لیں, کتا یا بلی, وہ نیچرل اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں. تھینک یو, لیکن مجھے الرجی ہے. عورت اسی لہجے میں پھنکاری. ماہر نے معذرت خوانہ انداز میں سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا. زینے اترتے ہوئے اس کا ذہن واپس اسی جمع تفریق میں لگ گیا تھا. کچن میں موجود وہ سبز رنگ کی شے, ڈسٹ بن کی جھلک جو اس نے پہلے دیکھی. ایک شخص تھا جو ذہن میں ابھر آتا, ایک ایسا شخص جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا. کار میں واپس بیٹھتے اس نے پہلی بات جو اردل سے کہی وہ یہ تھی, کل آتا ٹاور والے ایریا میں چلو. اب کہ اردل نے پیچھے مڑ کے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہاں تو سیاحوں کا بہت رش ہوگا. تو اردل تمام کہتے ہوئے گڑبڑا کے واپس مڑا اور کار ریورس کرنے لگا. شاید ماہر بے کا آج آفس جانے کا ارادہ نہ تھا اور شبنم کی کالز پہ کالز آ رہی تھی, لیکن وہ اسے ان کے بارے میں مطلع نہیں کر سکتا تھا. تو یہ تھی 21ویں ایپیسوڈ کا فرسٹ پارٹ, اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ فیروزی اور پستہ عمارت میں کیا آپس میں سمبندھن ہے. کیا میں نے صحیح ورڈ بولا؟ تو خیر ان چیزوں کا آپس میں کیا لنک ہے اور کیا ہوا تھا ایسا, لیکن یہ چیزیں ابھی ظاہر سی بات ہے ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی. آگے آگے جیسے سٹوری بڑھے گی ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے 21ویں, اور یہ اس کا فرسٹ پارٹ تھا. اور باقی ماہر بے تھوڑا الجھا ہوا ہے. ماہر ایکچولی چاہتا ہے کہ وہ مالا کو روک لے, تو مالا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ رکنا نہیں چاہتی, وہ جانا چاہتی ہے. اب کیا ایسا ہوگا کہ وہ رکے گا, اور مجھے بیربل کا بہت افسوس ہو رہا ہے. سوزین بہت بدتمیز نکلی, اور بہت ساری چیزیں نا کمپلیکیٹڈ ہے. اب پتہ نہیں مالک ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا سین بنے گا. تو دیکھتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.